اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ معارج آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 31، 5 سے 31 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ان لوگوں کے مقابلے پر کہ جو قیامت کے منکر ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے حبیب آپ صبر کیجئے اور صبر جمیل کیجئے، یعنی اچھے طریقے سے صبر و برداشت سے کام لیجئے۔ یعنی بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے کہ حق بات کہی جائے اور اسے بار بار سامنے سے جھٹلا دیا جائے اور بولنے والے کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے اور اس پر مختلف تہمتیں لگائی جائیں، مگر پروردگار عالم کی طرف سے اپنے حبیب کو یہی ہدایت دی جا رہی ہے جس کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور مظاہرہ بھی کیا۔ آگے پروردگار عالم کا قیامت کے دن کے حوالے سے کامنٹ ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ بہت دور ہے، نہ ہونے والی چیز ہے، ونراہ قریبا اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہونے والی ہے، جس کا وقوع طے شدہ ہے، وہ ایسی ہے کہ جیسے کبھی بھی آ سکتی ہے یا گویا آ چکی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان کی موت ہے اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جن کو اس حوالے سے کوشش ہونا ہے وہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے اگلی سانس ہی آخری سانس ہو سکتی ہے، یعنی وہ ہر لمحہ اس کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کا معاملہ ہے کہ قیامت کو وہ بہت قریب دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم تو ظاہر ہے کہ زمانے کا خالق ہے، لیکن یہ جو مشرکین ہیں وہ چونکہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ قول بعید ہے اور قیامت کبھی آنے والی ہی نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے قیامت کا کچھ منظر بیان کیا ہے جو واقعاً ہلا دینے والا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن کہ جب آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح سے ہو جائے گا، یعنی آسمان جو ہے وہ کولیپس کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کے اندر تغیر، تبدل، اس کے اندر تبدیلی تو آنی ہے۔ وہ تبدیلی کس طرح کی ہوگی اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو دھات ہے اس کو پگھلا دیا جائے، یا چاندی ہے، سلور ہے، یا کوئی بھی دھات ہو، اس کو جب وہ مولٹن فارم میں آنے لگتی ہے تو جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے، ویسے ہی آسمان یا ہیونلی باڈیز جو ہیں وہ کولیپس کرنے لگیں گی تو ان کے اوپر ایسا گمان ہوگا کہ جیسے پگھلی ہوئی کوئی دھات ہے۔
وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کی طرح سے. جس طرح سے روئی کو جب بار بار پیٹا جاتا ہے اور اس کو آمادہ کیا جاتا ہے، یا اون کو بار بار اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے تو وہ اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طریقے کی کیفیت پہاڑ کی ہو جائے گی. یہاں تک کہ حباء منصورہ کی تعبیر بھی قرآن مجید کے اندر آئی ہے کہ پھر وہ اس کی کیفیت ہو جائے گی کہ بالکل بے قیمت جو ذرے ہوتے ہیں ویسا وہ پہاڑ ہو جائے گا. یعنی کبھی اگر آپ دیکھیں کہ روشن دان سے جس طرح کے کچھ ذرے سے دھوپ کے موقع پر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کو آپ نہ پکڑ سکتے ہیں نہ اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حباء منصورہ، یعنی بے حقیقت ذرے. تو وہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے، اور دوسرے مرحلے کے اندر یا آخری مرحلے کے اندر بالکل بے حقیقت ذرے بن کر رہ جائیں گے. ولا يسأل حمیم حمیمہ، اور وہ دن کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں رہا ہوگا، وہ اچھی طریقے سے پہچان رہا ہوگا. یبصرونہم، ان کو دکھلایا جائے گا کہ یہی ہیں تمہارے جگری یار، مگر وہ ان کو پہچان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم یہ چاہیں گے، پسند کریں گے کہ کسی طریقے سے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائیں اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں. اور وہ فدیہ دینے کے لیے کس کس کو تیار ہو جائیں گے؟ ببنیہ، اپنی اولاد کو بھی، و صاحبتہ ہی، اپنی شریک حیات کو بھی، و اخی، اپنے بھائی کو بھی، و فصیلتہ التی تؤوی، اور وہ قبیلہ، وہ عشیرہ، وہ ان کے رشتہ دار خاندان کے جہاں وہ پناہ لیا کرتا تھا، وہ سب کا سب وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. نہیں، ایک مرحلہ اور آگے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ اس کے بعد ہی اس کو نجات مل جائے. مگر کیا اسے نجات ملے گی؟ دیکھیے، ایک انسان دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بہت کچھ غلط کر جاتا ہے اور اسی وجہ سے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، مگر کئی مرتبہ وہ یہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ غلط کام کرتا ہوں، مال حرام کماتا ہوں. مگر قیامت کے میدان کی جو منظر کشی ہے وہ یہ ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انسان فدیے کے طور پر اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اگر سب اس کی ملکیت میں ہو تو وہ سب کا سب خدا کی راہ میں فدیے کے عنوان سے دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ اس کے بعد اسے نجات مل جائے. ثم ینجی ہے، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ تو ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، اور یہ ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے انسان کی کھال کو. یعنی دونوں ترجمے اس کے، بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ اس کا کیا کہ جھوڑ بند کو جدا کر دینے والی آگ ہے، اور زیادہ تر نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ جو کھال انسان کی ہے اس کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے، یعنی ڈیواسٹیٹنگ ہے، بہت زیادہ ہارمفل ہے، جو نقصان پہنچانے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، اور یہ بلائے گی اپنی طرف اسے کہ جس نے منہ پھیرا اور جس نے پیٹھ پھیرائی. یعنی جو دنیا کے اندر نہ ایمان لایا، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی یہ منہ پھیر لیتا تھا، اطاعت رسول کی دعوت دی جاتی تھی یہ پیٹھ دکھاتا تھا. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے گویا اس آگ کے اندر ایک کشش رکھ دی گئی ہے، ایک بڑی منفی کشش ہے. یہ جس طرح سے میگنیٹ ہوتا ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے اس آگ کے اندر ایک کشش ہے کہ جو ایسے افراد کو خود اپنی طرف جذب کر لے گی. یعنی یہ کنٹرولڈ آگ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ کس کو اپنی طرف کھینچنا ہے، یہ مجرموں کو اپنی طرف کھینچے گی. اور یہ مجرم کہ جو روح گردانی کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، ان کی دو صفتیں پروردگار عالم نے خاص طور پر یہاں پر بیان کی ہیں. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ جمع کرتے تھے مال کو اور پھر اس کو محفوظ رکھتے تھے. یعنی ان کا کل ہم و غم یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کا مال بڑھتا چلا جائے، ان کا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، یہ بس اپنے ڈپازٹس کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں. کاش کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں قیامت کے لیے جمع کروائی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، مگر اس کے لیے تو صدقہ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے تو بہرحال اپنی جیب کا وزن کم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو زکوٰۃ اور خمس نکالنا پڑتا ہے. لیکن نہیں، یہ افراد صرف اپنے مال کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اس کو مختلف محفوظ جگہوں کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں کہا جائے گا کہ بینک اکاؤنٹس اپنے بڑھانے کی انہیں فکر تھی اور بس. ان الانسان خلق ہلوعا، اب پروردگار عالم کا ایک کامنٹ ہے، تبصرہ ہے. یہ تو قیامت کی منظر کشی تھی، اب پروردگار عالم کی طرف سے ایک تبصرہ آ رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ ہلوعا ہے، چھوٹے دل والا ہے، یعنی بخل کی طرف مائل ہوتا ہے. مگر کیا یہ بخل کی طرف مائل ہونا اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی رہے گا؟ یہی تو اس کا امتحان تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کہ اس کے اندر فسق و فجور بھی رکھا گیا ہے، تقویٰ بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے صفت وہ نیگیٹو ہے، مگر اسی کے خلاف تو اسے جہاد کرنا ہے۔ یہ تو تزکیہ نفس ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا تھا، مگر اس کی کیفیت یہی ہے کہ اگر مال مل جائے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی چھو جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، جزوعا ہائے وائے کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ذرا سے بھی مل جائے تو پھر منوعا، وہ بخل کرنے لگتا ہے، اس کے اوپر پہرے بٹھا دیتا ہے۔ ہاں الا المصلین، اب وہ جو تزکیہ نفس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں ان کی صفات شروع ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً 9 سے 10 صفات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بیان کی۔ ہاں مگر وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے یعنی اب انہیں خوف خدا آ گیا، اب یہ مصلی پر آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے محضر میں سمجھتے ہیں، خدا کے سامنے حاضر و ناظر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے مولڈ کرتے جاتے ہیں کہ پھر خدا کے سامنے جب یہ حاضری دے رہے ہیں، یعنی خدا کے سامنے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ قیامت سے پہلے حساب کتاب کے لیے تیار ہو گئے، تو اب یہ اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے۔ یہ نماز پڑھنے والے صرف نمائشی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نماز میں دوام لے کر آتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، یعنی یہ نماز کے اندر ایک کنسسٹنسی رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آج پڑھی اور کل نہیں پڑھی، نہ، ان کے لیے نماز کا چھوٹ جانا یا نماز کا قضا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی ان کا دن پورا بے چینی میں گزرے اگر کبھی ان کی فجر کی نماز قضا ہو جائے یا کوئی اور نماز ان سے چھوٹ جائے، تو یہ جان بوجھ کر تو نماز چھوڑنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ہم علی صلاتہم دائمون، یہ دوام کے ساتھ، پرپیچولیٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مال کے اندر حق معلوم ہے، یعنی یہ ایک معین حق رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ خمس وغیرہ جب واجب ہو گیا تو پھر تو وہ اس کی پائیداری، اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں، مگر ایون اس احتمال کے ساتھ کہ چونکہ بہت ساری سورے جو ہیں وہ مکی سورے ہیں کہ جس کے اندر ابھی زکوٰۃ کی وجوب کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ اپنے طور پر بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ جو مال ہمیں ملا ہے اس میں ایک حصہ جو ہے ان کا بھی ہے کہ جو غریب ہیں، للسائل والمحروم، وہ جو سوال کرنے والے ہیں اور وہ جو محروم ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو پروفیشنل بیگرز والا معاملہ ہے، اس کو تو آپ ہٹا دیجئے کہ جو ہٹے کٹے ہو کر بھی محنت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک وہ کہ جو واقعاً مستحق ہے، مگر یہ مستحق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، وائٹ کالر ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ افراد کبھی اپنے اس پوزیشن کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتے۔ انہیں پروردگار عالم کہتا ہے کہ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، یعنی مستحق ہو پھر سوال کرنے والا ہو تو اس کو بھی یہ دیتے ہیں، اور جو محروم ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کی گواہی دینے والے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا، یہ کوشش رہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ بہرحال ہم کچھ بھی کر لیں، وہ کہاں سے عمل لے کر آئیں کہ جو خدا کے معیار کے مطابق، ہاں بہرحال یہ اس کی ربوبیت ہے، پروردگار عالم اگر ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر لے، اور جو تھوڑی بہت ہم نے کوشش کی اسے قبول کر لے اور اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ کر دے، یہ ان کی گویا مناجات ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، اور یہی مستقل چیک ان کے اوپر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی بدکار اور بدکردار نہیں ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایڈلٹری کی طرف، زنا کی طرف نہیں جاتے، عریانی کی طرف نہیں جاتے، یعنی اس میں مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی، ایک تو وہی کہ زنا کی طرف نہیں جاتے، عریانی کی طرف نہیں جاتے، یعنی جتنا حجاب خدا نے مانگا ہے اس کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں ایک چیز جو اس کے اندر استثناء کی گئی ہے، دو چیزیں، ایک تو ان کی ازواج کہ وہ تو ان کی لیگل شریک حیات ہے، اسپاؤس ہے، تو ان کے ساتھ جو روابط ہیں، تعلقات ہیں، یہ تو بالکل جائز ہیں، بلکہ اپریشیٹڈ ہے، یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ درست طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ما ملکت ایمانہم، جو ان کے کنیزیں ہیں، یعنی جو
ان کی ملکیت کے اندر ہے، اس کا جو لافل طریقہ ہے اس کے مطابق، فإنہم غیر ملومین، تو اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، نہ ان کو کنڈیم کیا جائے گا، بلکہ یہ تو بالکل اچھی چیز ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے آگے پھر چلا جائے، اس سے بیونڈ، یعنی اس لائن کو کراس کر لے، یہ ریڈ لائن ہے، فاولئک هم العادون، تو وہ پھر ستمگار ہے، پھر وہ ٹرانسگریسر ہے۔ یہ آیت نمبر 31 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہو گیا، لیکن آگے اگر آپ دیکھیں تو مزید چند صفات باقی ہیں۔ اس میں امانتوں کا ذکر ہے، وعدے کی پاسداری کا ذکر ہے، اور وہ جو گواہیاں ان کو دینی چاہیے ان گواہیوں کا ذکر ہے، اور پھر نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ جنت کے اندر ہوں گے اور جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔